بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جمال الدین نے ہم سب کو وہاں سے اٹھا دیا۔ دونوں مریض اٹھ کر چلے گئے۔ میں اٹھا تو برقع پوش عورت نے میری طرف دیکھا، اس کا نقاب چہرے پر تھا۔ میں جب دروازے سے نکلنے لگا تو میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ ابھی تک مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ سوچتا ہوا باہر آ گیا کہ ایک اور پردہ دار عورت جمال الدین کے دھوکے میں آ گئی ہے۔ میں باہر آ کر صحن کے باغیچے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے جمال الدین کی آواز سنائی دی، اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو وہ وہاں اکیلا بیٹھا تھا۔ سفید برقعے والی عورت وہاں نہیں تھی، میں صحن میں تھا۔ باہر جانے کا یہی راستہ تھا، میں نے اسے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جمال الدین کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کی مسکراہٹ تھی۔ یہ اس کی قدرتی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ شرارتی بچے کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اس کمرے میں چلے جاؤ، اس نے ایک کمرے کے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس کمرے میں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو آئی تھی وہ اس کمرے میں ہے، اس نے کہا۔ جاؤ اندر چلے جاؤ۔ میں سمجھ گیا یہ عورت بے اولاد ہوگی اور جمال الدین نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا ہوگا۔ اب وہ اس بدکاری اور عیاشی میں سے مجھے حصہ دے رہا تھا۔ نہیں جمال بھائی، میں نے کہا، میں شیر کی طرح اپنا مارا ہوا شکار کھایا کرتا ہوں۔ شیر پھندے میں پھنس جایا کرتا ہے، پھندا لگایا نہیں کرتا۔ میں دھوکے میں لائی ہوئی عورت کے وجود کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ تم اندر جاؤ، جمال الدین نے حکم کے لہجے میں کہا۔ میں نے مان لیا ہے کہ تم شیر ہو اور تم مان لو گے کہ جسے میں نے اندر بھیجا ہے وہ شیرنی ہے۔ جاؤ دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے۔ میں اس کمرے میں چلا گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکنیں رک گئی ہے اور میری سانس بھی بے قاعدہ ہو گئی ہیں۔ میرے سامنے ایک بدرو کھڑی تھی، زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے اور میری زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیا جمال الدین کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کی بدروحوں کو حاضر کر سکتا ہے؟ آگے آؤ خانو، بدرو نے بازو پھیلا کر کہا۔ حیران کیوں ہو گئے ہو؟ میں زندہ ہوں۔ وہ رانی تھی، بنگال کے بن مندر کی رانی، وہ رانی جو بے شمار انسانوں کے قتل ڈکیٹی کی بہت سی وارداتوں، دھوکہ دہی اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم میں پکڑی گئی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے پولیس اور فوج کا مقابلہ بھی کروایا تھا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسے انگریز نے بخش دیا ہوگا، اور یہ بھی بعید از قیاس تھا کہ یہ عورت جیل سے فرار ہو کر آئی ہوگی۔ میرے سامنے جو رانی کھڑی تھی یہ بدرو ہی ہو سکتی تھی۔ بازو پھیلا کر مجھے بلایا تو میرے جسم کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ اس کیفیت سے میں اس وقت بیدار ہوا جب میں رانی کے بازوؤں میں جکڑا گیا تھا اور یہ بازو لوہے کا شکنجا بنتے جا رہے تھے۔ کسی عورت میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی تھی کہ مجھ جیسے کوبی ہیکل آدمی کو بازوؤں میں لے اور وہ آدمی درد سے تڑپ اٹھے۔ یہ طاقت بدرو ہی میں ہو سکتی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا، پلنگ پر سفید برقع پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنے جسم کو زور سے جھٹکا، اتنی زور سے کہ رانی مجھ سے الگ ہو کر پلنگ پر جا پڑی۔ اس نے اٹھتے ہوئے بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ تب مجھے کچھ خیال آنے لگا کہ یہ بدرو نہیں، میں نے اس کے جسم کی تپش کو بلکہ اس کے دل کی دھڑکن کو صاف طور پر محسوس کیا تھا۔ مت ہنسو بدبخت، مت ہنسو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے کچھ بتاؤ یہ کیا ہے؟ میں تمہیں زندہ نہیں سمجھتا۔ اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑا اور اتنی زور سے کھینچا کہ میں اس کے پاس پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں زندہ ہوں، اس نے ایک بازو میرے گلے میں ڈال کر کہا۔ میں اس سے کہیں زیادہ زندہ ہوں جتنی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت میں انگریزوں کے قانون کی مجرم تھی، اب انگریز کے قانون نے مجھ پر بڑا خوبصورت پردہ ڈال دیا ہے۔ میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، خدا کے لیے مجھے کچھ بتاؤ۔ تم نے پھر خدا کا نام لینا شروع کر دیا ہے؟ رانی نے سنجیدہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تم بھٹکتے پھر رہے ہو۔ میں نے تمہارے اندر قوتیں بیدار کر دی تھیں جنہیں لوگ شیطانی قوتیں کہا کرتے ہیں، لیکن تم نے اپنی ان قوتوں کو پھر سلا دیا ہے۔ میں اب بھی تمہیں بدرو سمجھ رہا ہوں، میں نے کہا، اور یہ میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ تم نے مجھے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ میرے اس حلیے میں وہ بھی مجھے نہیں پہچان
پہچان سکتے جو دن رات میرے ساتھ رہے ہیں۔ پگلے خانوں، رانی نے جذباتی لہجے میں کہا، تم پتھر ہو، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں نے بان مندر میں تمہیں کہا تھا کہ تم واحد آدمی ہو جس کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ میں تو مردوں کو کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ انگریزوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، اب دیکھ لو انگریز افسر کس طرح میری انگلیوں پر ناچ رہے ہیں۔ میں شیطان کی پجارن ہوں، لیکن میرے دل نے تمہیں اپنا دیوتا مان لیا تھا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ یہ اس محبت کی مقناطیسی کشش ہے کہ آج 8 سال بعد تم میری باہوں میں آ گئے ہو۔ 8 سال؟ میں نے حیران ہو کر کہا، 8 سال؟ کیا اس واقعے کو 8 سال ہو گئے ہیں جب بان مندر پر پولیس اور افواج نے چھاپا مارا تھا؟ ہاں خانوں، رانی نے آہ بھر کر کہا، 8 سال سے کچھ مہینے اوپر ہی ہو گئے ہیں۔ ان 8 سالوں کو میں 7-8 مہینے سمجھتا رہا ہوں، میں نے کہا، اور میرے لیے یہ 8 صدیوں سے کم نہ تھے۔ رانی نے کہا، میں عجیب و غریب حالات سے بھی گزری ہوں، مجھ پر بڑے مشکل وقت بھی آئے ہیں، لیکن تمہیں میں اب لمحے کے لیے بھی دل سے نہیں اتار سکی۔ میں خواب دیکھنے والی عورت نہیں، لیکن میں تمہیں خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں۔ کیا تم میری اس طاقت کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں میرے ہاتھ میں کاٹ پتلی بنا دیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا رانی، میں نے اکتاہٹ کے لہجے میں کہا، میں بھی نہیں بھولا، لیکن میرا دل قبول نہیں کر رہا کہ تم اتنے زیادہ جرائم کی سزا سے باہر آ گئی ہو، اور تم نے مجھے پہچان کس طرح لیا ہے؟ اگر تمہاری کھال تبدیل کر دی جائے، اگر تمہارا چہرہ بگاڑ دیا جائے تو بھی میں تمہیں پہچان لوں گی۔ رانی نے کہا، تمہیں میرے دل نے پہچانا ہے، میری آنکھوں نے پہچانا ہے، جن میں اگر چمک ہے تو وہ تمہاری محبت کی ہے۔ میں تمہیں جدائی کے ان 8 برسوں کی پوری داستان سناؤں گی۔ تمہیں اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے، نیک اور پارسا لوگ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی کعبہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہردوار میں کہیں ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، وہ امرتسر دربار میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ گناہوں کے کسی ڈبے میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہماری دنیا لوگ جرائم کی دنیا کہتے ہیں، بڑی وسیع ہے، لیکن اس کے راستے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ ہماری آج کی ملاقات کوئی حیران کن واقعہ نہیں۔ جمال الدین لوگوں کی نظروں میں برگزیدہ درویش ہے، لیکن تم نے فوراً جان لیا کہ یہ تمہاری دنیا کا آدمی ہے، پھر تم دونوں ایک چھت تلے رہنے لگے۔ اس نے سنجیدہ سی مسکراہٹ سے کہا، البتہ یہ حیران کن ہے کہ تم اس جلتی ہوئی کار میں سے زندہ نکل آئے تھے جس میں ڈائنامائٹ پھٹا تھا۔ میں نے اسے یوں چونک کر دیکھا جیسے اس نے میری پیٹھ میں خنجر اتار دیا ہو۔ میرے اس رد عمل پر وہ ہنس پڑی۔ تم پھر حیران ہو گئے ہو خانوں؟ رانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے مصنوعی بال مٹھی میں لے کر پرے پھینک دیے اور بولی، مجھے اس گروہ سے پوری واقفیت تھی جس نے تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ کرنل نارتھ کی اصلیت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ دلی میں صرف ایک انگریز نے کرنل نارتھ کے خلاف ہلکے سے شک کا اظہار کیا تھا۔ اس شک پر یہ ڈیوٹی مجھے دی گئی تھی کہ معلوم کروں کہ یہ شک صحیح ہے یا غلط۔ میں نے صرف ایک رات میں کرنل نارتھ کی اصلیت معلوم کر لی تھی۔ کرنل نارتھ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم اسے کس طرح جانتی ہو؟ میرا خیال ہے میں تمہیں ان 8 برسوں کی کہانی سنا دوں۔ رانی نے کہا، تم فکر نہ کرو، یہاں تمہیں گرفتار کرنے کوئی نہیں آئے گا، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ تمہارے متعلق ریکارڈ میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم کار میں سے زندہ نکل گئے تھے۔ کیا لاشیں جل کر راکھ نہیں ہو گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک لاش جلی تھی، رانی نے جواب دیا، وہ ایک ہندوستانی کی لاش تھی۔ باقی لاشیں ڈائنامائٹ پھٹنے سے آگ سے دور جا پڑی تھی۔ ہندوستانی کی لاش اس طرح جلی تھی کہ چہرہ کسی حد تک بچ گیا تھا، باقی لاشیں قابل شناخت تھیں۔ ان میں تم نہیں تھے۔ ملٹری پولیس کو صبح پتا چلا تھا کہ تمہاری لاش نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو۔ یہ کہانی مجھے شروع سے سناؤ رانی، میں نے کہا۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ ان نشیلی آنکھوں میں مجھے اپنی محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے رانی کو پہلی بار 8-9 سال پہلے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ حسین تھی۔ 8-9 سال گزر جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے اس کی عمر 8-9 سال کم ہو گئی ہو۔ اس کے حسن میں پہلے سے کہیں زیادہ نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ اسے بڑھاپے کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جوانی سے نوجوانی کی طرف آ گئی تھی۔ اگر آپ میری یہ رویداد شروع سے پڑھیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ رانی میں کوئی پراسرار قوت تھی جو اس نے کسی یوگی سے حاصل کی تھی۔ اس کی آنکھیں آدمی کو ہپناٹائز کر لیا کرتی تھیں۔ یہ دراصل شیطانی قوتیں تھیں۔ اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا،
نہ اس کے ذہن میں کوئی وہم اور وسوسہ تھا۔ اس کی قوت کی اور سدا بہار جوانی کی وجہ بھی شاید یہی تھی۔ میں آپ کو واقعات سنا دیتا ہوں، وجہ آپ خود جان جائیں گے۔ رانی مجھے 8 برسوں کی کہانی یوں سنائی کہ بن مندر پر ارونا کی نشاندہی پر پولیس اور فوج نے چھاپا، بلکہ شب خون مارا تھا تو دونوں طرف کئی آدمی مارے گئے۔ رانی اپنے چند ایک آدمیوں کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ میں اور احمد علی بھی پکڑے گئے اور جیل سے بھاگ آئے تھے۔ رانی کو بڑے بڑے انگریز افسروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہر افسر نے اسے کہا کہ وہ پورا اقبالی بیان دے دے تو وہ سزا سے بچ جائے گی، لیکن وہ بیان دینے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ آخر ایک انگریز افسر نے اسے صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ اپنے حسن اور اتنے دلکش جسم کو ضائع نہ کرے۔ اس انگریز افسر نے کہا، ہم تمہارے گروہ کو ختم کرنا اور تمہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تم سزا سے بچ نہیں سکتی اور سزا موت سے کم نہیں ہوگی۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اگر ہماری یہ ضرورت پوری کر دو گی تو ہم تمہیں شہزادی بنا کر رکھیں گے۔ سوچ لو رانی، ہم تمہیں سوچنے کے لیے بہت وقت دیں گے۔ تم ہمیں صرف یہ بتا دو کہ بن مندر کی جڑیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی خانو، رانی نے مجھے سنایا۔ میں صرف اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ وفاداری کیا کرتی ہوں۔ میں نے اس انگریز افسر سے پوچھا کہ وہ ذرا اور کھل کر بات کرے۔ اس نے مجھ پر اپنا سودا اچھی طرح واضح کر دیا۔ میں نے سودا منظور کر لیا۔ میں آپ پر یہ واضح کرتا ہوں، شاید پہلے بتا چکا ہوں، ان دنوں ہندوؤں میں انگریزوں کے خلاف کچھ دہشت پسند گروہ بن گئے تھے اور انہوں نے تباہ کاری کے متعدد مظاہرے کیے تھے۔ ریل کی پٹڑی کے نیچے بم رکھ کر ریل گاڑیوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ گروہ روز بروز زیادہ ہی سرگرم ہوتے جا رہے تھے۔ دہشت گردی میں اور بم تیار کرنے میں بنگالی پیش تھے۔ اس وقت تک مختلف اہم جگہوں پر بموں کے دھماکے اتنے زیادہ ہو چکے تھے، انگریزوں کی بادشاہی کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ بن مندر دراصل ایسے ہی دہشت پسندوں کا خفیہ اڈا تھا جو دن بدن مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جرمنی، جاپان اور روس کے جاسوس بھی سرگرم ہو گئے تھے۔ دہشت پسند تحریکوں کو روس کی پشت پناہی حاصل تھی، جن میں پنجاب کے دہشت پسند گروہ خاصی شہرت حاصل کر گئے تھے۔ کرنل نارتھ کے متعلق آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا تعلق دہشت پسندوں کے ساتھ تھا اور جاسوسوں کے ساتھ بھی۔ انگریز اتنی آسانی سے ہندوستان سے جانے والے نہیں تھے۔ انہوں نے گرفتاریاں تو بہت کی تھیں، دہشت پسندوں کو سزائیں بھی دی تھیں، لیکن اسے وہ شاید کافی نہیں سمجھتے تھے۔ رانی کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ انگریز انہی گروہوں میں سے کچھ آدمی اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس انگریز افسر نے رانی سے کہا وہ تمام نشاندہیاں کر دے اور ان خفیہ گروہوں کے لیڈروں کو گرفتار کرا دے تو اسے انٹیلیجنس میں لے لیا جائے گا، جہاں وہ جاسوسوں وغیرہ کو پکڑوانے کا کام کرے گی۔ رانی کو اس کام کی جو اجرت بتائی گئی وہ کم از کم میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ رانی کو مہارانی کا درجہ پیش کیا گیا تھا۔ رانی نے یہ سودا قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں ایک تو وہ تمام آدمی پہاڑوں پر چڑھ گئے جو بن مندر سے پکڑے گئے تھے۔ ان کے علاوہ رانی نے ان تمام آدمیوں اور عورتوں کو گرفتار کروا دیا جو مختلف صوبوں میں سرگرم تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں مختلف گروہوں نے جو دہشت پسند تحریک چلائی تھی اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ انگریزوں نے رانی کو دلی بھیج دیا، جہاں انٹیلیجنس نے اسے ٹریننگ دی۔ ٹریننگ والوں میں انگریز عورتیں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے رانی کو صحیح معنوں میں شہزادی سے مہارانی بنا دیا۔ رانی نے 8 برسوں میں جاسوسوں کے 3 گروہ پکڑوائے تھے۔ انگریزوں نے اسے انگریزی بول چال بھی سکھا دی تھی۔ رانی جب مجھے اپنی داستان سنا رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ انگریز اتنی کچی نہیں تھی کہ ایک جرائم پیشہ عورت پر اتنا بھروسہ کر لیتی اور اسے اتنا نازک فرض سونپ دیتی۔ مجھے معلوم تھا رانی کے اندر کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا ذکر اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس طاقت کے جادو کی بدولت وہ انگریز افسروں پر غالب آتی تھی۔ اس کے لیے کسی جاسوس کو پکڑوانا مشکل نہیں تھا۔ اس کے حسن میں اور اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جو سامنے بیٹھے ہوئے آدمی پر بڑے حسین اسیب کی طرح غالب آ جاتا اور اس کے سینے سے راز نکلوا لیتا تھا۔ کرنل نارتھ کی نشاندہی بھی میں نے کی تھی، رانی نے مجھے بتایا۔ ایک انگریز افسر نے اس شک کا اظہار کیا تھا کہ کرنل نارتھ کی کچھ سرگرمیاں خفیہ اور مشکوک ہیں۔ اس کی ریجمنٹ میرٹھ میں تھی، لیکن وہ ہر ہفتے کی رات دلی آ جایا کرتا تھا۔ انٹیلیجنس نے مجھے کہا میں کرنل نارتھ کی درپردہ زندگی دیکھوں۔ نہیں رانی، میں نے کہا، میں
میں اتنا عرصہ اس کا اردلی رہ چکا ہوں۔ میری موجودگی میں وہ 1-2 دفعہ ہی دلی آیا تھا۔ میں بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں، رانی نے کہا۔ اس وقت تم اس کے پاس نہیں آئے تھے۔ کرنل نارتھ ایک روز دلی آیا اور رات آفیسر کلب میں ٹھہرا۔ میں نے اس کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور صبح تک کرنل نارتھ اپنی اصلیت مجھ پر ظاہر کر چکا تھا۔ میں نے اس کے متعلق رپورٹ دی۔ 3-4 روز بعد مجھے بتایا گیا کہ کرنل نارتھ کے گروہ کے ہر ایک فرد کی سراغ رسانی کا کام میرٹھ کی ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس کو دے دیا گیا ہے۔ کرنل نارتھ تو بڑی سخت اور خشک طبیعت کا آدمی تھا۔ میں نے کہا، اس پتھر کو تم نے کس طرح موم کر لیا تھا؟ رانی ہنس پڑی، کہنے لگی، مرد کے لیے پتھر ہو سکتا ہے، عورت وہ طاقت ہے جس کے آگے مرد سوائے موم کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کرنل نارتھ نے اپنی دوسری کمزوری بھی مجھ پر ظاہر کر دی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ سودا طے کر لیا تھا۔ اس کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی تھی، وہ عورت کی محبت کا پیاسا تھا۔ رانی، میں نے کہا، راز کی ایک بات تو بتاؤ، تم نے زندگی کے اتنے برس مردوں کے ساتھ گزارے ہیں، تمہاری راتیں ان کے ساتھ گزری ہیں، اس عرصے میں تم نے مٹکوں کے حساب سے شراب پی ہوگی، اب تک تمہاری جوانی ڈال جانی چاہیے تھی، لیکن تم پہلے سے زیادہ حسین اور جوان ہو گئی ہو۔ میں کوٹھے پر بیٹھنے والی طوائف نہیں خانوں، رانی نے کہا، میں نے اتنی شراب کبھی بھی نہیں پی جو مدہوش کر دے اور میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاؤں۔ میں نے آدمیوں کو بندروں کی طرح انگلیوں پر نچایا ہے اور اپنے جسم کو محفوظ رکھا ہے۔ میں ان آدمیوں کے لیے جن کے ساتھ میں نے پوری رات گزاری ہے شراب بنی رہی ہوں، یہ میرا کمال بھی تھا اور شراب کا بھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شراب اور جسمانی لذت انسان کو وقت سے بہت پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میں ان دونوں سے ہمیشہ بچتی رہی ہوں، صرف تم ایک آدمی ہو جس کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں انسان ہوں، ورنہ میں چڑیل ہوں، اتنی حسین چڑیل جس سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے رانی سے پوچھا۔ یہ جمال الدین انگریزوں کا جاسوس ہے؟ نہیں، رانی نے جواب دیا، میں یہ راز تم سے چھپا نہیں سکتی۔ جمال الدین میرا آدمی ہے، لیکن جاسوسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے بن مندر کی طرح یہاں بھی اپنا الگ تھلگ ایک گروہ بنا رکھا ہے، یہ ہر طرح کا جرم کرنے والے لوگ ہیں۔ جمال الدین کو جیل سے فرار کرانے کا انتظام میں نے ہی کیا تھا اور اس مقبرے میں اسے میں نے ہی بلایا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا۔ انگریزوں نے جو درجہ تمہیں دے رکھا ہے، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ میں درجوں اور رتبوں کی بھوکی نہیں، رانی نے جواب دیا۔ مجھ میں دولت کا بھی لالچ نہیں، معلوم نہیں کیا بات ہے، مجھے اسی سے سرور حاصل ہوتا ہے کہ جرم کروں اور جرم کرواتی رہوں۔ میں نے تمہیں بن مندر میں اپنے بچپن اور لڑکپن کی کہانی سنائی تھی۔ میرے اندر انتقام کے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں، ایک آگ سی لگی رہتی ہے۔ تم کیوں انسانوں کو قتل کرتے پھرتے ہو؟ تم بن مندر میں کیا لینے آئے تھے؟ ہاں رانی، میں سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا، یہ ایسی باتیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تو گناہوں کی دلدل میں ہی جا گرتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے خانوں؟ رانی نے کہا کہ میں تمہیں پکڑوا سکتی ہوں۔ تمہارا حلیہ دلی پہنچ گیا تھا۔ میں نے جب یہ حلیہ سنا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ تم ہو سکتے ہو۔ میرا خیال تھا تم پکڑے گئے ہوگے اور تمہیں پھانسی دے دی گئی ہوگی۔ کچھ شک ضرور تھا۔ آج سفید برقعے میں سے تمہیں اس بحروب میں دیکھا تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ہے میرا اپنا خانوں۔ جمال الدین کو معلوم نہیں تھا کہ میں تمہیں جانتی ہوں، اس نے تمہیں بھی وہاں سے اٹھا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص یہاں کس طرح آیا ہے؟ جمال الدین نے کہا کہ اس نے تمہیں اپنے جیسے کسی گروہ کا آدمی سمجھ کر اپنے ساتھ اس ارادے سے رکھ لیا تھا کہ تمہیں اپنے گروہ میں شامل کر لے گا۔ میں نے جمال الدین سے کہا کہ اس شخص کو اندر بلاؤ، یہ میرا اپنا آدمی ہے۔ تم نے مجھے پکڑوانے کی بات کی تھی؟ نہیں خانوں، رانی نے بازو میرے گلے میں ڈال کر میرا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور پیار سے لہجے میں بولی، وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا جب میں تمہیں دھوکہ دوں گی۔ میں نے بن مندر کے متعلق پورا اقبالی جرم کیا تھا اور ہر آدمی کی نشاندہی کی تھی، لیکن 2 نام ایسے تھے جو میں اپنی زبان پر نہیں لائی تھی، ایک محمد خان اور دوسرا احمد علی۔ لیکن رانی، میں جاؤں گا کہاں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ یہاں مجھے جمال الدین مل گیا اور میں نے پناہ لے لی۔ اب تم نے میرے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ ملٹری پولیس نے مجھے زندہ اور مفرور قرار دے دیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ کیا تم مجھے بچا سکتی ہو؟ نہیں خانوں، رانی نے کہا، میں تمہیں
तुम्हें बचा नहीं सकती, छुपा सकती हूँ। तुम कुछ दिन यहीं रहो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। क्या तुमने जमालुद्दीन को बता दिया है कि मैं मफरूर जासूस हूँ? नहीं, रानी ने जवाब दिया, बेशक ये लोग मेरे ग्रोह के हैं, लेकिन मैं इन पर जासूसी के सिलसिले में एतबार नहीं कर सकती। ये लोग डकैती, रहजनी और नौसरबाजी की वारदातें करते हैं। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, इनमें से कोई पकड़ा जाए तो उसे बचाने की कोशिश करती हूँ। तुम भी एहतियात करना कि इसे इशारा तक न मिले कि तुम्हारा तल्लुक मेरठ के ग्रोह के साथ था। तुम यहाँ क्यों आई हो? जमालुद्दीन के साथ कुछ बातें करनी थी, रानी ने जवाब दिया। कभी कभी आया करती हूँ। रानी की इतनी ज्यादा बातें सुनकर और उसके पास इतनी ज्यादा देर बैठकर भी मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। कभी ख्याल आता था कि रानी बातें करते करते गायब हो जाएगी और मैं जमालुद्दीन को बताऊंगा कि मैंने अभी अभी एक बदरू के साथ बातें की हैं। खानू, रानी ने कहा, दिल्ली में तुम्हें जानने वाले दो और इंसान हैं। वो कौन? इंस्पेक्टर मंसूर और अरुणा। उसने कहा, वो मियाँ बीवी हैं। मैं इतना हैरान हुआ कि कुछ देर मुंह खोले हुए रानी के मुंह की तरफ देखता रहा। इतना ज्यादा हैरान न हो खानू, रानी ने कहा, जिंदा इंसान बिछड़ जाते हैं तो किसी न किसी दोराहे पर मिल ही जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इंस्पेक्टर मंसूर तुम्हें किसी और दोराहे पर ना मिले। वो इंटेलिजेंस में है। एक वक्त था कि मैं उसकी मुल्जम थी, अब हम इकट्ठे काम करते हैं। क्या वो अभी तक इंस्पेक्टर है? हाँ, रानी ने जवाब दिया, DSP होने वाला है। अरुणा के साथ भी तुम्हारी मुलाकात हुई? मैंने पूछा। होती रहती है, रानी ने जवाब दिया। तुमने उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की? मैंने कहा, बन मंदिर पर छापा उसी की निशानदही पर पड़ा था। उसने घर बेदी बनकर तुम्हारी बादशाही का तख्ता उलट दिया था। मैं बड़े ही भयानक तरीके से उससे इंतकाम ले सकती थी। रानी ने कहा, अब भी ले सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे बख्श दिया है। मालूम नहीं क्या बात है कि मुझे ये औरत अच्छी लगती है। वो नेकी और खुलूस का बड़ा ही हसीन बुत है और मैं उसके बिल्कुल उलट हूँ। मैं अपनी दुनिया में नेकी और खुलूस को बददियानती और इखलाकी कमजोरी समझती हूँ। कभी कभी मुझे शक होता है जैसे अरुणा में कोई ऐसी ताकत है जो मुझ जैसी औरत को भी अपना गुलाम बना सकती है। बन मंदिर में जो एक बार चला जाता था वो उसी पुरस्रार दुनिया का हिस्सा बन जाता था। वो अपनी असलियत भूल जाता और शैतान का पुजारी बन जाता था। तुमने खुद देखा है खानू, तुमने वहाँ की तमाम लड़कियों को देखा था। तुम्हें कोई एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली होगी जिसने अपने आप को वहाँ मजलूम समझा हो। सब खुश और मुतमिन थी, सिर्फ अरुणा थी जिस पर ना मेरे तिलिस्म का कुछ असर हुआ ना बन मंदिर के जादू का। उसमें कोई ऐसी ताकत थी जो हर किसी इंसान में नहीं हो सकती। तुम नहीं मानोगी रानी, मैंने कहा, अरुणा में खुदाई ताकत थी। वो खुदा को मानती थी, उसका ईमान मजबूत था। अल्लाह के कलाम और ईमान के सामने तिलिस्म और जादू बेकार हो जाते हैं, लेकिन तुम नहीं मानोगी रानी। तुम ठीक कहते हो खानू, रानी ने कहा। मैं नहीं मानूंगी, मैं ये जरूर मानती हूँ कि उसकी जात में कोई असर है जिसने मुझे भी मुतासर कर लिया है, लेकिन खानू इसकी वो ताकत बेकार हो गई है। शायद वो खुदा उससे नाराज हो गया है जिसे वो मानती है। उसकी अज़दवाजी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी, लेकिन अरुणा के पास आंसुओं के सिवा अब कुछ नहीं रहा। मैं तड़प उठा। मेरे सामने वो अरुणा आ गई जिसने मुझे बन मंदिर से निकाला था। वो अरुणा जो मुझे फरार के रास्ते में मिली और उसने मुझे छुपाया और गिरफ्तारी बल्कि फांसी के तख्ते से बचाया था। वो अरुणा जो खुलूस, एसार और ईमान का हसीन मुजस्मा थी। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता था कि उसके पास आंसुओं के सिवा कुछ ना रहा हो। अरुणा को क्या हो गया है? मैंने पूछा। मैं उसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकता खानू, रानी ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा। अरुणा के साथ तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।